بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ معاملہ ایسا تھا کہ دنیا حیران ہے کہ اتنا عظیم شخص، ایسا عظیم شخص، ایسا انسان، ایسا حاکم، ایسا رسول کائنات نے نہیں دیکھا، چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ کوئی یہ فرق نہیں کہ یہ رسول ہے یا حاکم ہے، آپ مدینے کے حاکم تھے۔ آپ اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت عظیم صحابی ہیں، جو فقیہ الامہ ہے، انصاری ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، یہ تواضع دیکھیے، ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ان کی شان ہے، کیا ان کا مقام ہے کہ کائنات کا امام، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور جن کے بارے میں کائنات کے امام خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے حتی اکون احب الیہ، کہ جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ، اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، اور ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ میں اس کو محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ معاذ، کیا شان ہے معاذ کی، فقیہ الامہ ہے، قاری ہیں، حافظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر قرآن سیکھنا ہو تو معاذ سے سیکھو، ابی بن کعب سے سیکھو۔ 4 صحابہ کا نام لیا، تو یہ ان میں سے ایک تھے، ان سے قرآن سیکھو، تو کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انی لاحبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں اے معاذ۔ پھر آپ نے فرمایا جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو اچھی باتیں بتاتا ہے، تو کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، دیکھو لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، دیکھو ہر نماز کے بعد نہ چھوڑنا، یہ کہنا نہ چھوڑنا، کیا کہنا؟ تم یہ کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ آپ خود بھی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہم اعنی، اے اللہ تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما۔ اور پھر اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں تم بھی یہ کہا کرو، بھائیو اللہ کی مدد ہوگی تو ہم نماز پڑھ سکیں گے، ہم اللہ کا ذکر کر سکیں گے، قرآن پڑھ سکیں گے، نیک کام کر سکیں گے، برائیوں سے بچ سکیں گے۔ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، ذکر جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں ذکر ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، جو آپ اذکار کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، یہ ساری چیزیں ذکر ہیں، اے اللہ اس پہ میری مدد فرما، اور اپنے شکر کرنے کی توفیق بھی دے، شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو مجھے دے، وہ شکر کا میری مدد فرما شکر کرنے پر۔ یہ ہر نماز کے بعد ہم جب نماز سلام پھیرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ لیکن یہاں ایک چیز اور بتا دوں
بڑے افسوس کی بات ہے، ایک بات ہم لوگ کہتے ہیں ہر نماز کے بعد، اور کبھی ہم نے اس کے ریسرچ کرنے، اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب تو بھائیو تحقیق کرنا آسان ہے، گوگل میں آپ، ویب سائٹ میں آپ حدیث کو تلاش کیجیے، دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے آ جائے گا۔ نہیں آپ کہتے چلو آپ حدیث کھول کے دیکھیے، نماز کی کتاب دیکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، یہ کدھر ہے؟ ما ورد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلیک یرجع السلام، ما ورد، کائنات کے امام سے یہ ثابت نہیں۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سب جگہ یہ بولتے ہیں، نماز کے بعد یہ بولتے ہیں۔ آپ نہیں بولا ہوگا، ہم نے سنا ہے، یہ ثابت نہیں، مت بولیے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں وہ کام کرنا جو رسول اللہ نے نہیں کیا اور اس کو آپ دین سمجھ کے کریں، وہ بدعت ہے، اور بدعت آپ جہنم میں لے جائے گی انسان کو۔ بچیں بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ اور آگے جا کے کہتے رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پر اور اپنے شکر ادا کرنے پر، شکر پہ بھی اللہ سے مدد مانگیے۔ وحسن عبادتک، اور اچھی حسن اس عبادت پر میری مدد فرما۔ بھائیو ایک چیز یہاں بھی غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے کثرت عبادت کا نہیں کہا ہے، لیکن اچھی عبادت کا کہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خلق الموت والحیاة، موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، ہمیں موت بھی آئے گی، ہمیں اللہ نے زندہ کیا ہے، پھر مرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، لیبلوکم ایکم، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے احسن عملا، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اکثر عملا نہیں کہا، بہت زیادہ عمل کرنے والا نہیں، ساری رات عبادت کریں لیکن نبی کے خلاف کریں نہیں، آپ 2 رکعت پڑھیں، رکعتین ولكن على طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هذا افضل من ان تصلی طول اللیل، پوری رات عبادت کرنے سے بہتر 2 رکعت پڑھیں لیکن على طریقۃ النبی، اور اطمینان کے ساتھ، ٹھہر کے، رکوع پورا کر کے، سجدہ پورا کر کے۔ نماز میں تو چل میں آلہ، تیزی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں۔ 17 رکعت آپ عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ صرف 2 سنت پڑھ لیں جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ دین اسلام کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے، آتا ہے کچھ دن تو دیکھتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار عشاء کی نماز تو بہت مشکل ہے، عشاء کی نماز میں جائیں تو 17 رکعت پڑھنی پڑتی ہے، وہ بھاگتا ہے۔ پھر ہم نے دین کو مشکل کر دیا۔ عشاء کی نماز میں 4 رکعت ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، رسول اللہ سے ثابت ہے، باقی تہجد ہے وہ رات کو پڑھنی ہے، مرضی آپ مسجد میں پڑھیں، جا کے گھر میں پڑھیں، 1 رکعت وتر پڑھیں، 11 پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ نیا مسلمان ہونے والا وہ کچھ دن میں بھاگ جاتا ہے، یار 17 مرتبہ تو روزانہ پڑھنی پڑتی ہے۔ کیوں اتنا مشکل کیا؟ اپنی طرف سے اکثر عملا نہیں کہا، احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور احسن عمل کیا ہے بھائیو؟ احسن عمل، میری آپ کی باتیں کچھ ابھی آپ کو بہت گراں گزریں گی، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو بھائیو آپ کو یہ بہت اچھی لگیں گی۔ تعصب کی پتی اتار کر، رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں ڈال کر پھر سب سوچیں گے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو مصری کی ڈلی لگے گی۔
کہ بھائی عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، 2 چیزیں اہم ہیں. ایک نیت، خالص نیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے، اور دوسرا علی وفق النبی، وفق طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر آپ نبی کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تب بھی قبول نہیں. اور اگر آپ اخلاص کے ساتھ تو کر رہے ہیں لیکن طریقہ کسی پیر فقیر کا ہے، کسی باپ داداؤں کا ہے، کسی انا وجدنا آباءنا ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، ہمارے پیر صاحب یہ کرتے تھے، ہمارے شیخ یہ کرتے تھے، ہمارے مولوی یہ کرتے تھے، قرآن و حدیث کے وہ کام خلاف تھا، تو یاد رکھیے پھر بھی قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ دعا میں کیا سکھا رہے ہیں؟ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر اور اپنے شکر ادا کرنے پر اور اچھی عبادت کرنے پر. اچھی عبادت. اللہ اکبر. اللہ تو ہماری بھی مدد فرما، آمین. بھائیو، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں، بنت الصدیق کہتی ہیں انہا قالت ما من عبد يشرب من الماء القراح من الماء القراح فيدخل بغير اذى ويخرج بغير اذى الا وجب عليه الشكر. کوئی بھی آدمی جب پانی پیتا ہے، اللہ نے فرمایا فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں، یہ جو تم پانی پیتے ہو آسمان سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کروا کر دیں، اگر اللہ چاہے تو اس کو کروا کر دیں، کروا کر دیں، پینے کے قابل نہ رہے. فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ ماؤکم غورا، ایک جگہ فرمایا سورہ ملک میں، اس کو ہم بالکل نیچے پاتال میں پہنچا دیں، تم نکال بھی نہیں سکو، تمہارے ہینڈ پمپ سارے بیکار ہو جائیں. تم نے کیوں شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. تو اما عائشہ فرماتی ہیں یہ پانی جب تم پیتے ہو، الماء القرح، قرح کہتے ہیں جو پہاڑوں کے اوپر جو پانی پایا جاتا ہے، فوق الجبل، الماء الصافی، هذا قرح. یہ پانی، صاف شفاف پانی جو تم پیتے ہو، اور تم جب پیتے ہو تمہارے پیٹ میں گلے سے اتر جاتا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں ما من عبد يشرب من الماء القراح فيدخل بغیر اذى ويخرج بغیر اذى، بغیر تکلیف کے پیتا ہے، بغیر تکلیف کے اس کو نکال دیتا ہے، نکل جاتا ہے، الا وجب علیہ الشکر، ایسے آدمی کے اوپر شکر واجب ہے. شکر کرو بھائیو، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا. شکر یہی ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کرو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو، گناہوں سے بچو. نہیں تو بھائیو پھر اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں پھر ڈال دیں گے، پھر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. شکر ادا کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ ہر بری بیماری سے ہم سب کو بچا کے رکھے. آمین یا رب العالمین. آگے سنیے، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ راوی ہیں، راوی حدیث ہیں، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں جو فاتح مصر ہیں، اور یہ حدیث لکھا کرتے تھے. کان یکتب الحدیث فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ، بعض لوگ کہتے ہیں حدیث تو بعد میں لکھی گئی، بعد میں نہیں لکھی گئی، نبی کے زمانے میں لکھی گئی. یہ دھوکہ دیتے ہیں، حدیث تو 400 سال بعد لکھی گئی ہے، ایران میں لکھی گئی ہے. بکواس کرتے ہیں، نبی کے زمانے میں لکھی گئی ہے. شروع میں منع کیا تھا کہ مت لکھو، شروع میں آپ نے منع کیا تھا حدیث مت لکھو، قرآن اتر رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے. پھر بعد میں آپ نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ نہیں، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، اکتبوا عنی، لکھو.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث لکھا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ بعد میں ان سے تصحیح کر لیا کرتا, میں یاد کرتا تھا, وہ یاد کرتے تھے ابو ہریرہ, اور یہ لکھا کرتے تھے تو ان سے تصحیح کر لیا کرتے تھے. یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سألہ, ایک شخص ان کے پاس آیا, کیونکہ عالم تھے, حدیث کے حافظ تھے, لکھنے والے تھے, آ کے کہنے لگا السنا من فقراء المہاجرین, اپنا فقر و فاقہ کا اظہار کر رہا تھا. کہنے لگا شیخ صاحب یہ تو بتائیے, ہم تو فقیر ہیں نا, ہم مہاجرین کے فقراء میں سے نہیں ہیں, یعنی مہاجر تھا, وہ ہجرت کر کے آیا تھا. السنا من فقراء المہاجرین, اللہ نے قرآن میں فرمایا نا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, تو کہنے لگا السنا من فقراء المہاجرین, ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں. فقال له عبداللہ, یعنی اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا تھا. اب سنیے آپ غور سے. فقال له عبداللہ بن عمر بن عاص, اس کو تعلیم دینے کے لیے, یرید ان یعلمہ, کہنے لگے الک امرأۃ تأوی الیہا, تیری بیوی ہے, تیرے پاس بیوی ہے, تیری شادی ہو چکی ہے, تیرے پاس بیوی ہے. الیک امرأۃ, الک امرأۃ تأوی الیہا, تو ادھر جاتا ہے, اس کے پاس رہتا ہے, رات کو ادھر ہی سوتا ہے. قال نعم, ہاں ہاں بیوی ہے میری, ایک بیوی بھی ہے. الک مسکن, تیرا گھر بھی ہے, تسکنہ, تم گھر میں جا کے رہتے ہو. قال نعم, میرا گھر بھی ہے. اس زمانے کا کیا گھر ہوگا, چھپر کا ہوگا, بانس کا ہوگا ہے. قال نعم. قال فأنت من الاغنیاء, او اپنے آپ کو فقیر سمجھنے والے, تیری بیوی ہے, تیرا گھر ہے, تو امیروں میں سے ہے. اللہ اکبر, تو امیروں میں سے ہے. شکر کرو, شکر کرو, آپ کو روم ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے. تو وہ آدمی اب اس کو ذرا جذبہ, اب شوق اچھا ہو گیا, اس کو اپنی جو کمی کا احساس کمتری جس کو کہتے ہیں وہ دور ہو گئی. کہنے لگا فإن لي خادما, میرا ایک خادم بھی ہے, ایک ملازم بھی ہے, میرے گھر میں ایک خادم ہے. قال فأنت من الملوک, او اپنے آپ کو فقیر سمجھنے والے, سوچ تو بادشاہوں میں سے ہے, تو ملوک میں سے ہے, بادشاہ ہے, تیرے پاس خادم بھی ہے, تیرا گھر بھی ہے, تیری بیوی بھی ہے. کتنے ایسے بیوی نہیں ہے, شادی نہیں ہوئی, کتنے ایسے تھے 60 سال ہو گئے, 70 شادی کے بغیر ہی مر گئے نا, کتنے ہیں آپ کی نظر میں ہوں گے, باوجود کوشش کے نہیں ہوئی, اللہ نے نہیں چاہا. ماتوا بغیر زواج, مرے بغیر بیوی کے مر گئے. کتنے ایسے ہیں ان کے گھر بھی نہیں ہیں, جا کے دیکھیے کتنے ملکوں میں ایسے ہیں. کلکتہ میں میں نے سنا ایسے ہیں, صلی اللہ علیہ, آسام میں ایسے روڈوں پہ سوتے ہیں, دہلی کے اندر روڈوں پہ سوتے ہیں, فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, گارڈن میں جا کے سوتے ہیں. ما لہم مسکن ما لہم بیت, گھر نہیں ہے. اور دنیا میں, اور افریقہ میں چلے جاؤ, پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ, امریکہ کے اندر ایسا حال ہے, گھر نہیں ہے ان کے. وہ ایسے گتوں, کارٹون ہوتا نا, اس کو بنا کے اس کے اندر سوتے ہیں. لڑکیاں بھی لڑکے بھی, گھر نہیں ہے. تمہارا گھر ہے, تمہارا روم ہے, تمہاری بیوی ہے, شکر ادا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کسی کے گھر میں اگر خادم ہے پھر بھی اپنا آپ کو برا کہتا رہتا ہے. کہا تو بادشاہوں میں سے ہے. اور انڈیا پاکستان میں جو خادمہ ہم رکھتے ہیں, آتے ہیں 300-200 کے کام کر کے چلی جاتی ہیں, 500 لیتی ہیں منتھلی, 1000 لیتی ہیں, ہوتی ہیں نا, 2 گھنٹے کے لیے آ کے کام. آپ تو بادشاہوں میں سے ہیں, کیوں اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, کیوں اپنے آپ کو مسکین سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, شکر ادا کریں, شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم. بھائیو, ایک شخص گزرا, ایک نیک آدمی گزرا, ایک ایسے شخص کے پاس سے, یا نیک آدمی تھا یا عام آدمی تھا, بہرحال مر علی رجل مبتلا, جو بیماریوں میں مبتلا تھا, پریشانیوں میں, اعمی, آنکھیں نہیں تھیں, مجذوم, بیمار تھا, جزام کا بیماری تھا, جزام کے بیمار میں مبتلا, انگلیاں جھڑ گئیں, گوشت جھڑ جاتے ہیں جس میں, صلی اللہ علیہ, اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے آل عیال کو سب کو ہر بری بیماری سے بچا کے رکھے, بولے آمین. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام, آمین.
بھائیو اللہ سے دعا مانگتے رہیں. نبیوں کا کام کیا تھا؟ اللہ سے مانگتے تھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے. ایوب علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی پیر ولی فقیر کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کی سب کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے. تو وہ اندھا بھی تھا، بھی برس کی بیماری بھی تھی اس کو. وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور وہ بیٹھا کہتا الحمدللہ 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 علی نعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ علی نعمہ. فقال له الرجل ای شیء بقی علیک من النعمت. او اللہ الحمدللہ کہنے والے، او اللہ کا شکر کرنے والے، اندھے اور مجذوم اور برس کی بیماری مبتلا اور مقعد. ایک روایت میں مقعد آیا ہے کہ وہ لنگڑا بھی تھا، بیٹھا چل پھر نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، اور تو اتنی بیماریوں میں مبتلا پھر بھی شکریہ ادا کر رہا ہے. دیکھو اس کو دیکھو، یہ ہے اس اللہ کا شاکر بندہ. اس بیماری میں جیسے ایوب علیہ السلام انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اتنی بیماریوں میں بھی اللہ کا شکر گزار ہے. تو کہنے لگا تو کس چیز کی شکریہ ادا کرتا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، اندھا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، بیمار بھی ہے، برس بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فقال له ارمی ببصرك الى اهل هذه المدينة فانظر الى كثرة اهلها وما يعملون وكانوا يرتكبون المعاصي ولا يعبدون الله تعالى. کہنے لگے دیکھو میرے جہاں میں رہ رہا ہوں اس بستی کے چاروں طرف دیکھو، یہ لوگ ہیں، یہ رہ رہے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن یہ گناہ کے کام کرتے ہیں، معاصیت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، گناہوں میں مشغول ہیں، فحاشی میں، بدکاری میں، بے حیائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک بدعات میں لگے ہوئے ہیں. تو میں کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی مجھے توحید پر رکھا ہوا ہے اور اپنا شکر کرنے کی توفیق ادا کر رہا ہے، تو شکر نہ کروں؟ اللہ بھائیو یہ ہے شکر. اتنے مالدار ہیں، اتنی بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کوئی گانے میں لگا ہوا ہے، کوئی موسیقی میں لگا ہوا ہے، کوئی ڈانس میں لگا ہوا ہے، کوئی سود خوری میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور بدکاری میں لگا ہوا ہے. اللہ نے گناہوں سے بھی بچا کے رکھا ہے مجھے اور اپنی شکر ادا کرنے کی توفیق دے رہا ہے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین. کہتا ہے افلا احمد اللہ انہ لیس فیہا احد یعرفہ غیری، اس بستی میں میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو جانتا ہو. میں اللہ کو جان رہا ہوں، اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی شکریہ ادا کر رہا ہوں. قال التابعی یونس بن عبید ابن دینار رحمہ اللہ تعالی لرجل یشکو ضیق حالہ. تابعی ہیں یونس بن عبید دینار. یہ ایک شخص کو کہتے ہیں جو شکایت کر رہا تھا اپنی تنگ حالی کی، اپنی تنگی کی، بڑی شکایت کر رہا تھا. تو کہنے لگے ایسرک ببصرک ھذا 100,000. او فقر و فاقہ کے شکایت کرنے والے، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، میں تم کو 1,00,000 دینار یا درہم دیتا ہوں. 100,000 درہم مجھے دو گے؟ اپنی آنکھیں نکال کے دو گے؟ قال الرجل لا، آدمی عقل مند تھا، کہے گا نہیں. قال فبیدیک ب100,000، ہاتھ تمہارے دونوں ہاتھ مجھے دے دو، کاٹ کے لے لیتا ہوں. تو کہنے کہ بیچو گے؟ کہا نہیں. قال فبرجلیک، اپنے پاؤں بھی کاٹ کے تم بیچ دو مجھے 1,000 درہم میں. قال لا، نہیں بیچوں گا. فذکرہم نعم اللہ، اس طرح ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے. فقال یونس ارا عندک مئین الالوف، تمہارے پاس تو میں سمجھتا ہوں لاکھوں دینار ہیں، اور تم اپنی شکایت کرتے ہو اللہ سے، اللہ کی شکایت کرتے ہو کہ میں فقیر ہوں، میں یہ ہوں. تم لا، اب بھائی خود سوچو، اب خود سوچو. اللہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم،
اگر شکر ادا کرو گے تو زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب العالمین ہماری نعمتوں میں تو برکت عطا فرما، اس کی حفاظت فرما۔